السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ وجیحہ وائس میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو جو سٹوری سنانے جا رہی ہوں وہ ہے آرام کی قدر۔ ایسے تو آپ کو نام سے کچھ سمجھ نہیں نہ آ رہا ہوگا، چلیں سٹوری سنتے ہیں پھر بتانا کیا سمجھ آیا آپ کو۔ آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے اس سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے وہ کبھی دریا میں نہیں گیا تھا، کشتی کا سفر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپی شروع ہو گئی، یعنی کہ اس کو ڈر لگنے لگا، بہت زیادہ ڈر کے مارے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس کے اس رویے پر بادشاہ کو تکلیف ہوئی، بادشاہ کو غصہ آنے لگ گیا۔ اسے چپ کرانے کے لیے کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے اسے چپ کروائیں۔ اس کشتی میں ایک دانا بھی تھا، دانا کہتے ہیں عقل مند کو۔ اس کشتی میں جو تھا وہ ایک عقل مند انسان بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے چپ کروا دوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اسے چپ کروا دیں گے تو۔ اس عقل مند انسان نے بادشاہ کے اشاروں پر، یعنی کہ اس نے اشارہ کیا ملازموں کو۔ ملازموں نے کیا کیا کہ اس کے اشارے پر غلام کو دریا میں پھینک دیا۔ جب وہ کچھ غوطے کھا چکا تو اس کے بالوں کو پکڑ کر کشتی کی طرف لے آئے۔ اس نے کشتی کے پیچھے کے حصے کو دونوں ہاتھوں سے زور سے پکڑ لیا کہ میں دوبارہ نہ گر جاؤں، اور پھر کشتی کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا، یعنی کہ ڈر کر چپ کر کے بیٹھ گیا، دوبارہ نہیں وہ بولا۔ بادشاہ کو یہ تدبیر جو ہے، یہ طریقہ بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ عقل مند انسان سے بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے، یعنی کہ اس میں کیا بہتری تھی، آپ کو کیسے پتا تھا کہ آپ اس کو ایسے چپ کروا سکتے ہو؟ عقل مند نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا۔ یعنی کہ عقل مند انسان کا مطلب یہ تھا کہ اس نے نہ تو کبھی دریا دیکھا تھا، نہ دریا میں کبھی سفر کیا تھا، نہ ہی اسے اس تکلیف کا اندازہ تھا کہ جو شخص ڈوب رہا ہو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے اس کو کشتی کے آرام کا، کشتی کا کوئی احساس نہیں تھا کہ کشتی میں وہ حفاظت سے بیٹھا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آرام کی قدر ہے وہ وہی جان سکتا ہے جو مصیبت جھیل چکا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، یہی بات ہے کہ آرام کی قدر تو وہی جانے گا جس نے مصیبتیں برداشت کی ہوں، جو تھکا ہوا ہو۔ اچھا، اب ایسے تو نہیں ہوگا کہ جو انسان پہلے سے ہی سو رہا ہے اسے آرام کی قدر کا کیا پتا، وہ تو کہے گا میں ابھی تو سو کے اٹھا تھا۔ آرام کی قدر کا تو اسے ہی پتا ہوگا سونے کا دل تو اسی کا کرے گا جو تھکا ہوا ہوگا، جس نے بہت زیادہ کام کیا ہوگا۔ دوستو، جو کہانی میں نے آج آپ کو سنائی ہے یہ شیخ سعدی کی کہانی تھی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے اچھا لیسن ملے گا اور آپ کو یہ کہانی پسند بھی آئے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت بہت